آخر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی کے حوالے سے، زندگی میں سے، آپ کی حیات میں سے کون سا ایسا پیغام جو ہے بزم سیف کے دیکھنے والوں کو دینا پسند فرمائیں گے؟ جی، وہ آپ کی زندگی سے پہلو جو نکلتا ہے ہمارے لیے ناصحانہ طور پر، اصلاحی طور پر، وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا آپ کے لیے یہ انفرادی آپ کی جزئی فضیلت تھی. یہ نہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ باقی صحابہ جو ہے نا ان میں حیا نہیں تھی، لیکن حیا کا جو درجہ جو خاصہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، بے شک یہ ایسا اس درجے کا کسی کا نہیں ملا. یہ اللہ نے ایک انفرادی آپ کو شان عطا کی ہوئی تھی. جی دیکھیں نا، منہ سے کہنے والی بات ہے کہ اپنے گھر میں بھی، جی اپنے ہی بیت الخلاء میں، اپنے ہی واش روم میں بندہ جا رہا ہے اور اپنا ہی سطر نہیں کھول رہا، نہانے کے لیے، غسل کرنے کے لیے کپڑا باندھ کر انہوں نے غسل کرنا. اور جو وہ بیت رضوان تھی، حضور نے دائیں ہاتھ پر صحابہ سے بیعت دی، 1400 صحابہ کی بیعت ہے جی، اور یہ اوپر ہاتھ حضور نے فرمایا لو یہ میرا ہاتھ، یہ صحابہ تمہارا ہاتھ، اور یہ عثمان کا ہاتھ. عثمان کا بھی یہ ہاتھ ہے جس ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ فرمایا. اللہ عاشق کو جب پتہ چلا تو روایات میں آتا ہے کہ آپ نے پوری زندگی پھر جی جی نہ اس سے ناک صاف کیا، واہ، نہ اس کو استنجے میں قابل عمل لائے. حالانکہ سنت یہ ہے، لیکن جب سے سنا کہ حضور نے اس ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، کہا جاتا رہے سلسلہ الٹ ہوتا ہے تو ہوتا رہے، لیکن ہم سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی نہیں کر سکتے، ادنا سی بھی ادبی بھی نہیں کر سکتے. کیا پیغام. تو حیا، حضور نے فرما دیا الحیاء من الایمان. آج حیا نہیں ہے جس کی وجہ سے ایمان نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان کے ساتھ ہی لازمی جزو ہے. جی 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 تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کامل تھی تو اسی سے پتہ چلتا ہے آپ کا ایمان بھی کامل، ناقص نہیں، کامل ایمان. جی جی کامل الحیاء والایمان، یہ آپ کا لقب ہے. جی جی کامل الحیاء والایمان، جامع القرآن کامل الحیاء والایمان. سبحان اللہ. تو ہمارے سننے والے ناظرین جو ہیں وہ ان سے بڑی بادب گزارش ہے کہ اپنی نگاہوں میں، اپنی عادات میں حیا کا جو ہے نا وہ عنصر پیدا کیا جائے، سبحان اللہ. تاکہ اسی کے ساتھ اللہ ہمارا ایمان مکمل کرے. آمین. کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے حیا اٹھ جاتا ہے اس سے ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اسی کے ساتھ ہی لازمی جزو ہے. تو اس لیے کلندر اقبال بھی فرماتا ہے کہ نگاہ پاک ہے تیری تو دل ہے پاک تیرا. جی جی سبحان اللہ. واہ، نگاہ پاک ہے تیری تو دل تو دل ہے. آج لوگوں کو کہیں نا پردے کے لیے کہیں، ہماری مستورات بھی سن رہی ہیں خواتین بھی، ان کو وہ کہتے ہیں دل کا ہوتا ہے، دل کا ہوتا ہے جی، دل کا ہوتا ہے. جی دیکھو لیکن کلندر کی بات دیکھو، وہ کہتا ہے نگاہ پاک ہے تیری تو دل ہے پاک تیرا. دل پاک کا پتہ چل سکتا ہے جی. واہ کیسے؟ بندے کی آنکھ بتائے گی. اگر اس کی آنکھ پاک ہے تو فرمایا نگاہ پاک ہے تیری تو دل ہے پاک تیرا. کیوں کہ حق نے رکھا ہے نگاہ کو دل کا پیرو. سبحان اللہ. حق نے نگاہ کو اس کی پیروی کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ اس کی پیرو ہے، اس کے پیچھے ہے. تو اس لیے یہ ہو گئی تو سمجھیں یہ ہو گیا پاک. تو اس لیے اپنی آنکھوں میں اللہ کریم ہمیں شرم و حیا کی دولت نصیب فرمائے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دم قدم سے. اور دیکھیں وہ جو ذوالنورین، جی اس حوالے سے بھی میں ذرا میسیج جو ہے نا وہ کنوے کرتا جاؤں کہ 2 بیٹیاں سرکار نے یکے بعد دیگری عطا فرمائی. سبحان اللہ. لوگ بنات اربع کا بھی انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں حضور کی بیٹی ہی ایک تھی. جی ہم نے کہا آپ 4 بھی مان لیں گے تو آپ کو کون سا جہیز دینا پڑنا ہے؟ ٹھیک ہے. یعنی آپ کیوں، کیا اشکال کیا ہے؟ کیوں نہیں مانتے آپ؟ جی جب اللہ دینے والا ہے، مصطفیٰ لینے والے ہیں، سبحان تو اللہ کی تقسیم پر نہیں جی. وہ اس لیے نہیں مانتے کہ اگر وہ مانی تو عثمان غنی کو ماننا پڑے. اللہ. اب دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 یکے بعد دیگرے حضور کی شہزادی ہیں. سب سے پہلے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن وہ اللہ کو پیاری ہوگی دونوں. تو حضور نے کیا فرمایا؟ لو کان لی 40 بنتا لزوجتک عثمان. فرمایا اللہ مجھے 40 بیٹیاں بھی دیتا، میں ایک ایک کر کے عثمان کے عقد میں دیتا جاتا. سبحان اللہ. یہ شان، یہ داماد کی صفت بیان کی جا رہی ہے
حضور خاصہ بیان کر رہے ہیں. جی ایک مرتبہ حضور نے دعوت فرمائی. یہ ہمارے جو ازدواجی زندگی کے ساتھ منسلک ہیں خصوصاً ان کے لیے، اور بالعموم جو منسلک ہونا چاہتے ہیں جی جی یہ اس پیغام کو سنیں. سبحان اللہ. حضور نے ایک مرتبہ دعوت فرمائی حضرت عثمان کی. فرمایا عثمان تم آؤ اور میری شہزادی کو بھی لے کے آؤ. جی دونوں میاں بیوی سرکار کے گھر میں جلوہ فرما ہیں. سبحان اللہ. تو حضور حضرت عثمان غنی سے نہیں فرما رہے بلکہ اپنی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ سے فرما رہے ہیں. فرمایا رقیہ یہ جو عثمان ہے نا ہوا اشبہ، اللہ نے اس کی جو تشبیہ ہے نا، اس کے چہرے کی رنگت جو ہے نا، فرمایا اس کی مشابہت فرمایا میرے جد امجد خلیل اللہ سے بھی ملتی ہے اور فرمایا حبیب اللہ سے بھی ملتی ہے. اللہ اللہ. یعنی اس کی شکل و صورت فرمایا دو نبیوں کے ساتھ مل رہی ہے، سبحان خلیل اللہ سے بھی حبیب اللہ سے. سبحان یہ حضور تعریف فرما رہے ہیں بیٹی کے سامنے. جی جی یہ نہیں کہہ رہے داماد کو کہ عثمان دیکھو میری بیٹی کی شان یہ ہے میری. یہ حضور ایک پیغام دینا چاہتے تھے واہ اپنی امت کو واہ. کہ یہ حضور جانتے تھے کہ وہ جہالت کے زمانے میں وہ قرب قیامت میں لوگ اس طرح کی مثالیں وہ پنجابی کی ہیں نا جی آندے نے جی سوریاں کر جوائی او کتا تے بھین کر بھائی کتا، یہ مثال ہے. تو یہ ہے تو بات جی جی بڑی عجیب سی ہے. کھری ہے بات، لیکن بات صحیح ہے. جی ایسا یعنی کہ حضور کی تعلیم سے دور ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں. اکبر. اگر ایسا ہوتا حضور معاذ اللہ استغفر اللہ اپنے گھر میں وہ آپ دیکھیں کہ بات ہٹ کہاں ہو رہی ہے. جی 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 یہ کس نے کہا ہے کہ کوئی حدیث کا ترجمہ ہے یا کسی نے اصول وضع کیے ہیں یا کوئی قرآن کی آیت کا ترجمہ، چلو اگرچہ پنجابی زبان میں کہاوت کی ہوئی ہے کسی نے، وہ کسی جاہل نے کی ہوئی ہے. جی جی درندہ صفت انسان ہوگا جی تو اس نے یہ کی ہے، بندوں کی یہ صفات نہیں ہے. حضور نے یہی فرمایا کہ داماد کے ساتھ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس طریقے سے پیش آنا ہے. آج لوگ بیٹیوں کی تعریف کرتے جائیں، میری بیٹی جو ہے وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں سے میری بیٹی پر ظلم ہو رہا ہے، وہاں پر عزت نہیں، کھانے کو کچھ نہیں دیا جاتا، پہننے کو کچھ نہیں، اکثر و بیشتر یہ باتیں. تو حضور بیٹی کے سامنے داماد کی جی جی داماد کی تعریف کریں. آج ہم جناب بیٹی کی تعریفیں کرتے رہے، وہ داماد کہتا ہے میری تو پھر اتنے کو قدر ہی نہیں، میری تو قدر و منزلت ہی نہیں. جی جی تو حضور نے یہ پیغام دیا، اصل میں سمجھایا اپنی بیٹی کو، سنایا اپنی بیٹی کو، لیکن پوری امت کی حضور نے تربیت فرمائی. جو حضور کے ساتھ دامن کرم سے وابستہ، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، وہ حضور کی سیرت سے یہ پہلو نکال سکتا ہے. اور ساتھ عثمان غنی کے نہیں، واہ واہ، کہ عثمان غنی کے اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر کوئی نہ کوئی بات تو تھی نا کہ حضور تعریف فرما رہے ہیں اپنی سبحان بیٹی. اللہ سبحان. حالانکہ نسب رسول کے ساتھ کسی صورت بھی حضور کے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ زمانے کی چیز جو ہے نا وہ مل نہیں سکتی، جی جی اس کی مماثلت نہیں دی جا سکتی. بے شک. لیکن پھر بھی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ امت کی تعلیم کے لیے، امت کی تربیت کے لیے. اس لیے ہمیں چاہیے بحیثیت مسلمان ہم اللہ پاک جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں، اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد فرمائے. جو ہونا چاہتے ہیں مالک ان کے لیے نیک بہتر اسباب مہیا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. جی ناظرین، امید ہی نہیں بلکہ یقین ہے کہ کافی آپ کو سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شان کے حوالے سے، آپ کی خلافت کے حوالے سے، آپ کی شہادت کے حوالے سے اور دیگر معاملات پر جیسے حضرت نے پیغام دیا. اور بیعت رضوان کے موقع پر جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، تو یہاں پر میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا ہاتھ کہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس ہاتھ سے تمام ایسے کام، جیسا کہ حضرت فرما رہے تھے کہ استنجا کرنا بھی چھوڑ دیتے کہ اس ہاتھ کو حضور نے اپنا ہاتھ کہا ہے. یہ ادب ہے، یہ مقام ہے، یہ محبت ہے حضور سے، یہ عقیدت ہے. تو آج جو کہتے پھرتے ہیں حضور ہمارے جیسے ہیں، جو توبہ نعوذ باللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخیاں کرتے پھرتے ہیں، ان کو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے. وہاں پر صحابہ اکرام کی تعلیمات یہ ہے کہ ہاتھ کو اگر حضور فرمائے کہ میرا ہاتھ ہے تو اس کا ادب حیا کتنا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ کھلا ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے، جیسا کہ قبلہ علامہ صاحب نے، مولانا صاحب نے حیا کے حوالے سے فرمایا، ازدواجی زندگی کے حوالے سے بہت خوبصورت پیغام دیا. اسی طرح کافی ایسے پیغام ملتے ہیں
جو ہم اصحاب رسول کی زندگی پر عمل کرتے ہوئے، ان کے کاموں پر عمل کرتے ہوئے ہم لوگ کامیاب ترین زندگی گزار سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کی نشست، آج کی بزم بہت ہی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آگے محرم آ رہا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حوالے سے بھی انشاءاللہ بہت ہی اچھا پروگرام کریں گے، اور جیسا کہ میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھ جتنے بھی جانثار تھے ان کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، انشاءاللہ بزم ہوگی۔ جلد ہی ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ۔ اتنی دیر کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔